اللجل 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 امام زمانہ امام زمانہ. جب امیر المومنین صفین سے واپس پلٹ رہے تھے تو یہ واقعہ بدرج ہے. میں روایت پڑھوں گا، اس میں کوئی ایسی چیز اتنی زیادہ قابل تشریح نہیں ہے، لہٰذا اس کو پڑھتے رہیں گے اور ترجمہ اس کا کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. لما اقبلنا من صفین مع امیر المومنین. اب راوی کہہ رہا ہے کہ جب ہم واپس لوٹ رہے تھے صفین کی جنگ سے واپسی میں امیر المومنین کے ساتھ، تو نزل قریبا من دیر نصرانی یعنی کہ عیسائی تھا، اس کی دیر تھی. دیر کہتے ہیں صومعے کو، یعنی کہ عبادت کی جگہ جہاں پر عبادت کرتے ہیں. اور تو نصرانی عیسائی تھا وہاں پر. اس خرج علینا شیخ من الدیر، ایک بوڑھا شخص نکلا وہاں سے. جمیل الوجہ حسن الہیئت والسمت، اس کا جو لباس تھا، جو انداز تھا، وہ ایک شکل اس کے باوجود شکیل انسان تھا. اور حسن الہیئت، اس کی جو حیت تھی وہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک انسان لگ رہا ہے کہ نہیں ذرا معتبر انسان ہے اپنے چلنے پھرنے کے لحاظ سے، کپڑوں کے لحاظ سے. والسمت، سمت کہتے ہیں، سمت ہمیشہ استعمال ہوتا ہے اچھی چیزوں میں. کبھی بھی نہیں کہیں گے آپ کے ایک فاسق و فاجر آدمی کو کہ سمت اس کا ایسا تھا. استعمال جو ہوتا ہے وہ سمت اچھی، یعنی کہ شکل سے لگ رہا تھا نمازی، عبادت گزار، پرہیزگار آدمی ہے، عیسائی تھا. اس کے پاس ایک کتاب تھی. اب یہ کتاب کا لفظ استعمال ہوا، معاہو کتاب، لیکن عربی میں کتاب ضروری نہیں کتاب ہو ایسی، ایک نوشتہ ہو، کچھ صفحات ہوں لکھے ہوئے، وہ اس کے پاس تھے. حتی اتی امیر المومنین فسلم علیہ، امیر المومنین کے پاس آیا اور آگے سلام کیا. اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ انی من نسل حواری عیسیٰ ابن مریم، میں حضرت عیسیٰ کے حواریوں کی نسل میں سے ہوں. وکان افضل حواری عیسیٰ الاثنی عشر، اور جو 12 حواری تھے حضرت عیسیٰ کے، شاگرد کہیے، صحابی کہیے، ساتھ ساتھ رہتے تھے جو، تو اس میں وہ افضل ترین تھا جس کی میں نسل سے ہوں. وَأَحَبُّهُمْ إِلَيْهِ، سب سے زیادہ اس سے محبت کرتے تھے اور سب سے زیادہ اس کو برتری اور فوقیت دیتے تھے. اور حضرت عیسیٰ جب دنیا سے جانے لگے، اوصى إِلَيْهِ وَدَفَعَ إِلَيْهِ كُتُبَهُ وَعِلْمَهُ وَحِكْمَتَهُ، تو حضرت عیسیٰ نے جو اپنا علم اور اپنی چیزیں تھیں بہت ساری وہ اس کو دی. فلم يزل اہل هذا البيت على دینه، اب یہ جو ہم جو گھر والے ہیں اپنے بارے میں کہہ رہا ہے یہ عیسائی، تو ہم اسی دین پر ہیں. متمسکین بملته، ہم اسی وصیت کے اوپر چل رہے ہیں اور ہم حضرت عیسیٰ کے دین سے ہٹے نہیں ہیں، ہم نے کوئی تحریف اس میں نہیں کی. لم یکفروا ولم یرتدوا ولم یغیروا، نہ ہم کافر ہوئے، ہم نے حضرت عیسیٰ کے دین کو چھوڑا نہیں. ولم یرتدوا ولم یغیروا، یغیروا کا مطلب تبدیلی کوئی نہیں لایا، کافر بھی نہیں ہوئے. لم یرتدوا کا مطلب ہے کہ مرتد نہیں ہوئے. اب مرتد ہو جائے تب بھی کافر ہے انسان، کافر ہو جائے تب بھی کافر ہے. تو یہ کہہ رہا نہ ہم کافر ہوئے نہ ہم مرتد ہوئے، تو یہ ایک معنی میں نہیں ہے. ہماری بھی حدیثوں میں آیا ہے مرتد کا لفظ، لیکن ہمیشہ اس معنی میں نہیں ہے. جو ہم مرتد کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگ مسلمان ہیں. اگر ہم آج سے خدا نخواستہ نعوذ باللہ کو اعلان کر دے کہ آج سے میں نے دین چھوڑ دیا اسلام، تو یہ مرتد ہو جائے گا. ایک اس معنی میں مرتد ہے. ایک اس معنی میں مرتد ہے کہ اب وہ جو دین کی کیفیت تھی پہلے جیسی وہ نہیں رہی، اور میں ایمان میرا کم ہو گیا، جو بعض دفعہ ہم کو حدیثوں میں ملتا ہے اور قرآن مجید نے بھی کہا ہے، اس لفظ کی طرف اشارہ کیا. لہٰذا ہم کافر نہیں ہوئے، یعنی ہم نے حضرت عیسیٰ کے دین کو نہیں چھوڑا. ولم یرتدوا، جب تک حضرت عیسیٰ کے نزدیک تھے، حضرت عیسیٰ کو فرض کیجئے آسمان پر گئے ہوئے 20 سال 50 سال ہوئے تھے، ہم دین پر چلتے رہے. اب اس کے بعد اب 500-600 سال ہو چکے ہیں، تو ہم اس طرح سے دین پہ نہیں چل رہے. 2 4 5 10 چیزیں رہ گئی ہیں ہمارے پاس، ایسا نہیں ہے. یعنی حتیٰ اگر ہمارے پاس کچھ چیزوں پہ ہم دین کی عمل کر رہے ہوتے اور کچھ چیزوں پہ نہیں کر رہے ہوتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس دین کی سطح پہ نہیں گئے، پیچھے ہٹ گئے.
یہی لفظ رسول خدا کے بعد بھی بعض جگہ پہ استعمال ہوا ہے کہ لوگ بہت سارے پیچھے ہٹ گئے تھے دین سے. کافر نہیں ہوئے تھے وہ، یعنی اگر آپ ان کے ساتھ گیلا ہاتھ ملاتے جا کر تو آپ کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یعنی کیا مطلب؟ پیچھے ہٹ گئے تھے، وہ جو سطح تھی وہ سطح پر نہیں رہے تھے. اس کا علماء نے معنی کیا ہے. لہٰذا ولم یرتدوا، یہ دین کے اوپر اسی طرح سے عمل کر رہے ہیں، ہم نیچے نہیں آئے. ایسا ہوتا ہے، مطلب فرض کیجئے کہ کوئی کیا پردادا کے زمانے تک تو ہمارے چلا، پھر دادا ہمارے اور نیچے آئے، ہمارے والد اور نیچے آئے، ہم بالکل ہی اب جا چکے ہیں ادھر. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، اس شہر میں رہتے ہیں مولانا یہ، اور ہمارے پردادا اور ہمارے پردادا کے پردادا سب گواہی دیتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے دیندار لوگ تھے. یعنی نسلیں گزرتی گئیں لیکن دین اسی طرح پہ رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ کمی نہیں ہوئی دین میں ہمارے. ارتداد کا مطلب یہاں پر یہ ہے، کیونکہ معنی نہیں دے گا. پھر کفر اور ارتداد ایک ہی معنوں میں ہے، لیکن یہ معنی نہیں دے گا اگر یہاں پہ ہم دونوں کو ایک ہی معنی میں لیں. وَتِلْكَ الْكُتُبْ عِنْدِي إِمْلَاءُ عِيسَى ابْنِ مریم، اور وہ کتابیں میرے پاس ہیں جو حضرت عیسیٰ نے املا کے طور پہ لکھوائی تھی، اپنے ہاتھ سے نہیں لکھی تھی، املا کے طور پہ لکھوائی تھی، اور میرے پاس ہیں وہ کتابیں. وَخَطُّ أَبِينَا بِيَدِهِ، اور میرے والد کا جو رائٹنگ، ہینڈ رائٹنگ میں وہ کتابیں ہمارے پاس بعض موجود ہیں. فِيهَا كُلُّ شَيْءٍ يَفْعَلُ النَّاسُ مِن بَعْدِهِ، اس میں وہ تمام واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد پیش آئیں گے. وَاسْمُ مَلِكٍ، ایک کے بعد ایک بادشاہ کا نام لکھا ہوا ہے، کون سا بادشاہ آئے گا، پھر کون سا بادشاہ آئے گا، پھر کون سا بادشاہ آئے گا. منہم، اچھا اب اس کے بعد لکھا ہوا ہے اس کتاب میں وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَبْعَثُ رَجُلًا مِنَ الْعَرَبِ مِنْ وُلْدِ اسماعیل ابن ابراہیم خلیل اللہ. اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ خدا عرب میں سے ایک مرد کو بھیجے گا کہ جو اسماعیل ابن ابراہیم خلیل اللہ کی نسل سے ہوگا، ایک ایسی زمین سے آئے گا، ایک ایسے وطن سے آئے گا جس کا نام ہوگا تہامہ. تہامہ کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ سعودی عرب کا نقشہ آپ کے ذہن میں ہو، ایک تو سعودی عرب کا حصہ جو بالکل اوپر عراق سے ملتا ہے، صحیح، اس کو کہتے ہیں نجد. ایک بالکل نچلا حصہ ہے کہ جو بلیک سی جس کو کہتے ہیں اس سے ملتا ہے، نہیں معذر ریڈ سی، جس کے اس طرف کیا ہے، ایتھوپیا ہے، افریقہ ہے. سعودی عرب کا ایک حصہ جو ہے اس کا منہ کہاں پر ہے؟ افریقہ کی طرف ہے. ایک حصہ جو ہے اوپر کی طرف ہے، عراق سے ملتا ہے. جو عراق سے ملتا ہے اس کو نجد کہتے ہیں. جو یمن کے ساتھ ملتا ہے اور جس کے سامنے افریقہ ہے اس کو کہتے ہیں تہامہ. بیچ والے سب سے بڑے حصے کو کہتے ہیں حجاز. تو تہامہ جو ہے یہ مکہ، مدینہ اور یہ یمن تک کھنچتا ہوا جاتا ہے. نجران بھی جو جہاں پر مناظرہ جہاں سے لوگ کرنے آئے تھے وہ بھی تہامہ کے اندر کہلایا جاتا ہے. خیر، اب یہ بات ہو گئی یہاں پر کہ وہ تہامہ کی سرزمین سے آئے گا. اب تہامہ جو ہے وہ بہت لمبی پٹی ہے، ایک بہت بڑی پٹی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ہندوستان پاکستان کے لوگ کہ سمندری پٹی جو ہماری مل رہی ہے ہندوستان کے ساتھ، یا ہندوستان والے کہتے ہیں ہماری سمندری پٹی، تو وہ پورے ملک کی بات نہیں ہو رہی ہوتی، ایک بیلٹ کی بات ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں کہتے ہیں سرائکی بیلٹ، فرض کیجئے کہ جہاں پر سرائکی بولی جاتی ہے. تو وہ ایک علاقہ ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے جہاں پر یہ. خیر، تو اس میں زیادہ واضح ہے بات. تہامہ سے آئے گا. من قریۃ، تہامہ کی جو سرزمین ہے اس میں ایک قریہ ہوگا، بستی ہوگی، اس کا نام ہے مکہ. اس کا نام ہوگا یقال لہ احمد. اچھا، اب یہ احمد جو ہے قرآن کے اندر بھی رسول خدا کا نام آیا ہے احمد. اور کس عنوان سے آیا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے جب اپنی امت کو، اپنی قوم کو خوشخبری دی ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، تو وہاں پر احمد کا نام لیا ہے رسول اللہ کا، محمد نہیں کا. لہو اسنا عشر اسمن و ذکر مبعثہ و مولدہ و مہاجرتہ و من یقاتلہ. وہاں پر جو آخری نبی آئے گا، اب یہ عیسائی کہہ رہا ہے حضرت علی علیہ السلام سے، تو محمد کے 12 نام ہیں. وہ کیسے نبی بنایا جائے گا، کہاں پر پیدا ہوگا، ہجرت کیسے کرے گا، من یقاتلہ کون اس کے ساتھ جنگ کرے گا، من ینصرہ کون اس کی مدد کرے گا، ومن یعادیہ کون اس کی اس سے دشمنی کرے گا، وما یعیش کب تک کس طرح سے زندگی گزارے گا وہ اپنی، وما تلقى امتہ بعدہ اور محمد کے جانے کے بعد امت کو کون سے حالات درپیش آئیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہم سب یہاں پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے کہ
یہ ہمارے آخری نبی کو اس طرح سے پہچانتے تھے کہ جس طرح سے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں. تو یہ قرآن کی آیت کو اگر آپ پڑھیں اور اس حدیث کو پڑھیں، حدیث کی فرض کی ہے کہ یہ آپ کو پیپر پہ ملی ہے جو ایک دیوار پہ چپکا ہوا تھا، آپ پڑھیں اس کو تو آپ کی سمجھ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اہل کتاب اس طرح سے پہچانتے ہیں رسول اللہ کو جس طرح سے انسان اپنے بچوں کو پہچانتا ہے. تو یہ کب ہوگا؟ جب اس طرح کوئی واقعہ ہو کہ پچھلی کتابوں میں ذکر ہو رسول اللہ کا پورا بہترین طریقے سے ذکر ہو. تو یہ حدیث ہم کو بتا رہی ہے کہ کس طرح سے رسول خدا کا ذکر تھا کس کتاب میں، جو حضرت عیسیٰ نے لکھوائی تھیں اپنے شاگردوں کو، اپنے حواریوں کو. اس کے علاوہ انجیل میں بھی تھا یہ ذکر رسول اللہ کا، یہ جو آپ پڑھتے ہیں. توریت کے اندر جناب امیر المومنین کا ذکر ہے، ائمہ کا ذکر ہے پنجتن کا. خیر، اب یہاں پر یہ بات ختم ہو گئی. وما تلقى امته بعده، اور امت کو جو حالات پیش آئیں گے رسول کے جانے کے بعد. الا ان ينزل عیسی ابن مریم من السماء، یہاں تک کہ عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے. اب دیکھیے یہ جو جملہ ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ سولی پہ ٹانگ دیا گیا اور سولی دے دی گئی، شہید ہو گئے حضرت عیسیٰ. عیسائی کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے نہیں ہوئے. اب یہ نصرانی کہہ رہا ہے جو عالم تھا کہ عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے. اب اس کے پاس یہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں پر کوئی جواب دے سکتا ہے کہ شہید تو ہو گئے تھے عیسیٰ، لیکن شہید ہونے کے بعد دوبارہ خدا آسمان سے نازل کر دے گا، اس میں کیا حرج ہے؟ تو اس سے ہم کو ایک تائید تو مل سکتی ہے اس بات کی کہ یہ کہہ رہا ہے آسمان سے نازل ہوں گے. اس کا مطلب ہے یہ نہیں مان رہا اس حدیث کے مطابق یہ عیسائی، اس کے پاس جو لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ شہید ہوئے ہیں. ایک اشارہ مل سکتا ہے، مکمل تائید ہم نہیں کہہ سکتے 100%، یہی بات کہی جا رہی ہے. بہرحال وفی ذالک الکتاب 13 رجلا من ولد اسماعیل، اور میرے پاس جو وہ کتاب آئی ہے نا میرے باپ دادا سے، کس سے کہہ رہا ہے؟ مولا علی سے. جو میرے پاس کتاب آئی ہے میرے باپ دادا سے ہوتی ہوئی، اس میں 13 مردوں کے نام ہیں جو اسماعیل ابن ابراہیم کہ جو خلیل اللہ تھے، ابراہیم ان کا بیٹا اسماعیل، اس کی اولاد سے تعلق رکھنے والے، اس کی نسل سے 13 مردوں کے نام ہیں. ٹھیک ہے؟ من خیر خلق اللہ ومن احب خلق اللہ الیہ، کہ وہ کہ جو خدا کی مخلوق کے سب سے بہترین ہے اور خدا اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبت انہی سے کرتا ہے. واللہ، اور خدا ولی لمن والا ہوں، خدا سرپرست ہے ان لوگوں کا کہ جو ان کو ان کی سرپرستی کو قبول کرے، یا خدا اس سے محبت کرے گا جو ان کے ساتھ محبت کرے. اب والا، موالات کا معنی آپ جو بھی لیجئے لغت کے اندر مختلف معنی ہے. محبت کا معنی ہے جڑے رہنے کے معنوں میں ہے، جو ان سے جڑا رہے گا خدا اس سے جڑا رہے گا. جو ان کو ولی مانے گا اپنا خدا اس کو اپنا ولی مانے گا، یا اور خدا اس کا ولی بن جائے گا. مختلف معنی کیے جا سکتے ہیں ان 13 کے بارے میں. عدو لمن عاداہم، خدا اس کا دشمن ہوگا جو ان 13 کا دشمن ہوگا. من اطاعہم اہتدی، جو ان کی اطاعت کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا، اور جو ان کو ٹھکرائے گا، جو ان کی نافرمانی کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. طاعتہم للہ طاعت، خدا کو سامنے رکھ کر، قربتاً اللہ، یعنی خدا کے حکم کے مطابق جو ان کی اطاعت کرے گا وہ خدا کا مطیع کہلایا جائے گا. یعنی ان کی جو اطاعت کرے گا ایسا ہے کہ اس نے خدا کی اطاعت کی. ان کی اور خدا کی اطاعت میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. ومعصیتہم للہ معصیۃ، اور جو ان کی معصیت کرے گا وہ خدا کی معصیت کہلائی جائے گی. ان کی جو نافرمانی کرے گا. مکتوبۃ اسماءہم، ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. وانسابہم، ان کے باپ دادا کے نام لکھے ہوئے ہیں. ونعوتہم، ان کی صفتیں لکھی ہوئی ہیں. فرض کیجئے ائمہ کی صفات تھیں. امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں کچھ صفات ہیں، امام باقر کی کچھ صفات ہیں، امیر المومنین کی کچھ صفات ہیں، ظاہری صفات. آنکھیں کیسی تھیں، ناک کیسی تھی، چہرہ کیسا تھا، داڑھی ریش مبارک کیسی تھی، سر کے بال کیسے تھے، امام زمانہ کے بارے میں دانت کیسے تھے، وہ تمام کی تمام ظاہری صفات ان کی لکھی ہوئی ہیں. وَكَمْ يَعِيشُ كُلُّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ، اور ان 13 میں سے لکھا ہوا ہے ہر انسان، 13 جو نام لکھے ہوئے ہیں ہمارے پاس لکھا ہوا ہے کہ کتنا زندگی گزارے گا، وہ کتنا جیے گا. واحد بعد واحد، ایک کے بعد ایک. ایسا نہیں کہ 13 ایک ساتھ آئیں گے، ایک جائے گا تو دوسرا آئے گا، یہاں تک کہ 13 کا سلسلہ ختم ہو جائے گا.
وَكَمْ رَجُلٍ مِّنْهُمْ يَسْتَتِرْ بِدِينِهِ وَيَكْتُمُهُ مِنْ قَوْمِهِ، اور ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے ان 13 میں سے کہ جو اپنے دین کو لوگوں سے چھپائیں گے، اور کیسے ہیں کہ جو اپنے لوگوں سے کتمان کریں گے، پردہ ڈال کر رکھیں گے اپنے دین پر، اور بعض ایسے ہیں جو اپنی قوم سے اپنے لوگوں سے دین کو چھپائیں گے۔ وَمَنِ الَّذِي يُظْهِرْ مِنْهُمْ، اور ان میں سے کون ہے جو اپنے دین کا کھل کر اظہار کرے گا، وَيُنْقَادُ لَهُ النَّاسِ، اور کون ہے ان میں سے جس کے سامنے تمام لوگ اس کے مطیع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے۔ کس پر نازل ہوں گے؟ ان 13 میں سے جو آخری ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو جملہ ہے کہ ان میں سے 13 میں سے کون اپنے دین کو چھپائے گا، رسول خدا، امیر المومنین، امام حسن، امام حسین، ان کے بارے میں ہمیں نہیں ملتا کہ ان ائمہ نے تقیہ کیا ہو۔ بعد کے ائمہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے تقیہ کیا۔ یہ تقیہ کی بحث بڑی پیچیدہ ہے، یعنی خود یہ اتنا آسان نہیں ہے مسئلہ۔ امام رضا علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت سے لحاظ سے امام نے کھل کر بات کو بیان کیا جو لوگوں نے پوچھا اور جس طرح سے گفتگو ہوئی۔ اور بڑی ایک میں کہہ رہا ہوں نا کہ عجیب بات ہے کہ سب سے زیادہ کہاں پر کام دیتی ہے؟ فقہی نظریات فرض کیجئے یا اعتقادی جو نظریات ہیں آپ کے اس کو سمجھنے میں کہاں پر یہ کام آتا ہے؟ جہاں پر روایات متعارض ہوں۔ امام نے ایک حل یہ بتایا ہے کہ دیکھو ہمارے اصحاب، ہمارے چاہنے والے کون سی روایت کو نقل کر رہے ہیں، اور جو ہمیں نہیں چاہتے یا ہمارے شاگرد نہیں ہیں وہ کس بات کو نقل کر رہے ہیں۔ تو راوی نے جب پوچھا کہ 2 روایتیں آپ سے آئی ہیں دونوں، تو امام نے کہا دیکھو یہ، اس نے کہا دونوں ایسی ہیں، پھر یہ، دونوں ایسی ہیں، پھر یہ 6 یا 7 مرجحات بتائیں امام نے وہاں پر، اور آخر میں بتایا دیکھو جو ہمارے خاص شاگرد میرے الفاظ میں نقل کرتے ہیں اس کو لے لو، اور وہ روایت جس کے ساتھ ہمارا نام تو ہے لیکن ہمارے شاگرد اس کو نقل نہیں کر رہے اس کو چھوڑ دو۔ تو یہ وہاں پر ایک کام آتی ہے، اور واقعاً بڑا ایک یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، اور اس کے اوپر جو دوسرے اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں، فقہا، ان کے علماء، وہ اس چیز پر اعتراض بھی کرتے ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، تو ان کے اعتراضات سنے میں نے، واقعاً ان کو اس پہ بات کرتے ہوئے خود وہ لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا دین ہے، لیکن ان کو اگر ڈائریکشن سمجھائی جائے کہ کس طرح سے اس کا فلسفہ کیا ہے تو پھر شاید وہ واضح ہو جائے ان کے لیے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے کہ کون دین میں سے اپنے دین پر پردہ ڈال کے رکھے گا، کون دین کو چھپائے گا اپنی قوم سے مکمل طریقے سے، کون ہے جو اپنے دین کو ظاہر کر دے گا یہاں، اور اس کے سامنے تمام لوگ جھک جائیں گے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علی آخرہم، ان 13 میں سے جو آخری ہوگا اس پر نازل ہوں گے، یعنی اس کے سامنے نازل ہوں گے۔ اور فَيُصَلِّ عیسیٰ خَلْفَهُ وَيَقُولُ، اور عیسیٰ ان 13 کے 13ویں کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور حضرت عیسیٰ یہ فرمائیں گے اِنَّكُمْ لَأَئِمَّةٌ لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ أَن يَتَقَدَّمَكُمْ۔ حضرت عیسیٰ یہ کہیں گے کہ آپ یقیناً وہ ائمہ ہیں، ایسے امام ہیں آپ لوگ کہ کسی کے لیے یہ بات مناسب بالکل نہیں ہے، سزاوار نہیں ہے، شائستہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے آگے جائے۔ جو امام جماعت ہے وہ آگے جاتا ہے، بقیہ پیچھے، تو حضرت عیسیٰ کہیں گے آپ وہ ائمہ ہیں کہ جن سے آگے نہیں جایا جا سکتا۔ فَيَتَقَدَّمْ، تو ان کا 13واں جو ہے وہ آگے بڑھے گا، فَيُصَلِّ بِالنَّاسِ، اور وہ لوگوں کو نماز پڑھائے گا، وَعِيسَى خَلْفَهُ فِي الصَّفِّ، عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اب 2 باتیں میں یہاں پر کہہ دوں کہ جس کی ایسی شاید تشریح ضروری ہو، اتنی کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن پہلی بات تو حضرت عیسیٰ کیوں کہیں گے آپ وہ ائمہ ہیں جن سے آگے کوئی نہیں جا سکتا؟ آپ جب جاتے ہیں نجف، کربلا، آپ کہتے ہیں، جا کر لوگ کہتے ہیں کہ آپ وہ آیت اللہ جن سے آگے ہم نہیں جا سکتے، خاموشی سے کھڑے ہو جائیے، چپ کے نماز پڑھ کے آ جائیے، کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی کے ذہن میں یہ شک نہ رہے، جیسا کہ بعض علماء کے ذہن میں یہ شک ہوا کہ نماز میں امام مہدی افضل ہے عیسیٰ سے، جہاد میں حضرت عیسیٰ افضل ہے امام مہدی سے۔ لوگوں نے حل کیا اس مسئلے کو، عیسیٰ نبی ہیں اور مہدی جو ہیں آخر الزمان کے وہ امام ہیں، تو یہ کیسے ہو گیا؟ کہا نماز وہ پڑھا دیں گے، وہاں پہ وہ افضل ہیں اور جہاد میں وہ افضل ہیں۔ تو اس سے لوگوں نے کہا کہ کسی طرح سے حل کرو اس مسئلے کو کہ نبی اس سے کیسے آگے نکل گیا ہے غیر پیغمبر۔ یہ ایک بڑا مسئلہ تھا لوگوں کے لیے، جس کو بعض نے
اس مسئلے کو حل کیا اس طرح سے. تو حضرت عیسیٰ ایک اور مسئلہ بھی ہے. جب حضرت عیسیٰ آئیں گے بہت سارے عیسائی یہودی امام زمانہ تک آ جائیں گے, بہت سے کفار, بہت سے بت پرست, حتیٰ روایت کے اندر ہے کہ سیاہ فام لوگ جو افریقی ہیں وہ آئیں گے اس طرح, اور امام نے فرمایا کہ تم سے زیادہ ان کی تعداد ہوگی. یہ بھی ایک عجیب بات ہے روایت کے مطابق. لہٰذا یہ جملہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس میں نہیں, اچھا جب ہاں اس کو مکمل کر لوں. ایک شخص دیکھ رہا ہے امام زمانہ آگے کھڑے ہوئے, حضرت عیسیٰ پیچھے آ کر, تو اس کے ذہن میں سوال تو آئے گا کہ حضرت عیسیٰ پیچھے کھڑے ہو گئے, یہ ہوا کیسے؟ تو یہ کسی بھی شک و شبے کا ازالہ ہے کہ یہاں پر کوئی تکلف نہیں. اور سرکار آپ بڑے, ارے کہاں, ہم تو امام ہیں, آپ صاحب شریعت ہیں, آپ بن باب کے آپ زندہ کرتے ہیں مردوں کو, ہم تو نبی کے آخری نواسے ہیں, آپ آگے آئیے. تو تکلف وہ پہلے آ گئے تھے. یقین کیجئے لوگ کہتے یہ عجیب و غریب توجیہات جو کی ہیں لوگوں نے, انہوں نے کہا نہیں یہ تو چپکلش ہو گئی تھی, ہوتا ہے تو خاندان میں بھائی بھائی میں ہو جاتی ہے. تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے 10-20 ہزار مسلمان مر گیا, کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, اب ہم دوستی کر لیتے ہیں. یہ توجیہات کتابوں میں کی ہیں مورخین نے, جو اس کو پڑھ کے آپ کو ہنسی آئے گی. لہٰذا یہ دیکھیے آپ اس بات کو سمجھیے کہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. تو یہ اس کی جس طرح سے حضرت عیسیٰ تبرکات کو نکالیں گے کہ آ کر, جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تابوت سکینہ جو ہے اس کو نکالیں گے, اسی طرح سے وہ تمام تبرکات جو انبیاء کے ہیں ان کو نکالیں گے, وہ امام زمانہ کے پاس آئیں گے. کیوں آئیں گے؟ اس کے ذریعے حق کا اظہار ہوگا کہ یہ تبرکات تمام کے تمام امام مہدی کے پاس ہیں. تو بہت سے لوگ ایسے عیسائی یہودی ہوں گے جن کو دلائل چاہیے ہوں گے, جس طرح سے امیر مومنین کے سامنے آتے تھے لوگ رسول خدا کے سامنے کہ اے علی ہم کو بتاؤ توریت میں یہ لکھا ہوا ہے سوال, ہم تم سے 14 سوال کریں گے, تم بتاؤ. مولا نے فرمایا اگر صحیح جواب دوں گا ایمان لاؤ گے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ بھائی علی نے تو توریت نہیں پڑھی, علی بن ابی طالب کو ہیبریو لینگویج آتی بھی نہیں ہے, سیکھی بھی نہیں ہے, وہ تو لوگوں کی نظر میں بات کر رہا ہوں. اب اگر ایسا شخص مکے میں پیدا ہوا, 22 سال کی عمر میں مدینہ آ گیا, مدینہ سے باہر کبھی نہیں نکلا, پھر اس یمن گئے تھے البتہ 6 مہینے کے لیے, لیکن 6 مہینے میں جو اتنی بہترین عبرانی سیکھ کے آ جائے تو وہ جینیس سے بھی آگے کا جینیس ہے. تو بہرحال, اور یمن میں عبرانی نہیں بولی جاتی تھی. خیر, تو اس کو اگر عبرانی زبان کی لکھی ہوئی کتاب پتہ ہے توریت, 14 سوال وہاں پر جو ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس علم لدنی ہے. تو یہ ائمہ کو دلائل جو دیتے تھے, بعض کو معجزے کے ذریعے, مردے کو زندہ کر دیا, وہ کلمہ پڑھنے لگا, چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا. زمانہ گزرتا گیا تو مختلف امتحانات لوگ ائمہ سے اور انبیاء سے لیتے رہے اور لیتے رہیں گے. جس نے صحیح جواب دے دیا تو لوگ کیا ہو جاتے تھے؟ مسلمان ہو جاتے تھے. حتیٰ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے کہ لفافے بند ہوں تو تم اس کو امام ماننا, لفافے کھولے بغیر جو جواب لکھ دے, روایت آپ کے سامنے ہے کہ لفافے کھولے بغیر جو جواب لکھ دے اور جو تم سے خود کہے فلاں کا خمس اتنا تھا لاؤ, فلاں کا خمس اتنا تھا لاؤ. تو جب وہ گئے تھے عبداللہ ابن حسن کے پاس, انہوں نے کہا ہاں بھائی بتاؤ کس کا کتنا ہے؟ انہوں نے کہا بہت شکریہ سرکار, کیا اچھا لفافے چھوڑ کے چلے ہو, میں پڑھ کے جواب دے دوں گا. اس نے کہا بس ٹھیک ہے صحیح ہے بہت شکریہ. وہ چلا گیا مسجد نبوی میں. پھر امام موسیٰ کاظم کا غلام آیا, اس نے کہا کہ اپنے مولا کو جواب دو, اور پھر امام موسیٰ کاظم نے کہا کہ اس کا اتنا, اس کا اتنا, اور وہ جو شتیتا والا قصہ ہے کہا کہ شتیتا کا بھی خمس دو. اور امام موسیٰ کاظم نے وہی جملہ دہرایا جو شتیتا نے نیشاپور میں کہا تھا. تو یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ تم کہیں ادھر مت چلے جانا, رک مت جانا 6 امام پر, 7ویں امام تک آؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے الحمدللہ. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اہل کتاب کو, تمام کے تمام لوگوں کو کس طرف لانے کے لیے ہیں یہ کہ وہ امام زمانہ تک آ جائیں جو ہمارے پاس روایت ملتی ہیں. اور علماء نے بھی اس کی تشریحات اسی طرح سے کی ہیں. جب ان سے پوچھیں آپ کہ یہ کیا ہے تابوت سکینہ اور حضرت موسیٰ کا عصا اور وہ تمام چیزیں, تو ان کی جو انہوں نے تشریح کی ہے اس کی, یا تعویل کہی ہے, توجیہ جو بھی کہی ہے, وہ یہی کی ہے کہ یہ تمام کے تمام تبرکات 2 وجہ ہے. ایک تو یہ کہ ذوالفقار فرض کیجئے ایک جگہ رکھی ہوئی ہے, یہاں ٹیبل پہ رکھی ہے ذوالفقار, فرض کیجئے امام زمانہ وہاں ہے, میں اٹھا کے لے کے چلا جاؤں گھر اپنے, یہ حق امام کا ہے. یعنی سمجھ رہے ہیں جس طرح سے اگر امام کی محفل میں آپ ہوں, ایک شخص آگے کہا یبن رسول اللہ یہ بتائیے کہ کوثر کی نہر کا پانی سفید ہوگا یا سبز ہوگا, میں کہوں بھائی یہ کیا بات کر رہے ہو تم, یہ تو واضح حق امام اگر بیٹھے تو زبان کھولنا بے ادبی ہے میری, حق امام کا ہے نا. اسی طرح سے کچھ چیزیں امام کی ہیں چاہے اس سے حق ثابت ہو یا نہ ہو, امام کی امامت ثابت ہو یا نہ ہو. رسول خدا کی آبا ہے, یہ 6 امام پہنیں گے, ان کے پاس 7ویں امام,
یہ تو ابا اس میں کیا ہو گیا؟ نہیں، آپ ہم پہنیں گے یا تو لمبی ہو جائے گی یا اٹنگی ہو جائے گی. یہ ایک عجیب چیز ہے. کچھ چیزیں امام کی وجود سے جڑی ہوئی ہیں، لہٰذا یہ اس میں ایک تو یہ وجہ ہے کہ یہ حق ہے ان کے پاس ہی جائے گی، کہیں اور نہیں جائے گی. دوسری چیز کیا ہے؟ یہ دلائل ہیں امام کی حقانیت کے، کہ یہودیوں کو ایک طرح سے حقانیت بتائیں گے، عیسائیوں کو ایک طرح سے حقانیت بتائیں گے، جو کہ علماء نے تشریح کی ہے اس طرح.